السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله. رواہ مسلم. محترم حضرات، اس سے پہلے آپ کے سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے ان کی گھریلو زندگی، خاندانی پس منظر، ان کا مثالی ایمان، مثالی اخلاق، تقوی، یہ تمام باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں. آج کے درس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجرت مدینہ کا سفر پیش کیا جائے گا. ہجرت یہ بڑا عظیم مبارک عمل ہے، اور ہجرت کرنے سے مہاجر کے سارے گناہ، ماقبل کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. عبداللہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ جب اسلام کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈالی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے کہا اللہ کے رسول آپ ہاتھ بڑھائیے، میں اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بڑھائے تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنا ہاتھ سمیٹ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمرو بن عاص کیا بات ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول میں بیعت سے پہلے ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں. کہا کیا شرط رکھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ میرے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہا اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله. اے عمرو بن عاص، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جب آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام قبول کرنے سے ماقبل سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وان الهجرة تهدم ما كان قبلها. اسی طرح ہجرت سے ماقبل گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وان الحج يهدم ما كان قبله. اور حج کرنے سے ماقبل گناہ معاف ہو جاتے ہیں. صحیح مسلم کی وہ حدیث جس میں طفیل بن عامر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ دوس یمن سے ہجرت کر کے مدینہ آئے. ہجرت مدینہ کے بعد ان کے ساتھ ان کی قوم کا ایک آدمی آیا. جب یہ لوگ مدینہ پہنچے تو مدینہ کی آب و ہوا ان کو راس نہیں آئی. وہ شخص بیمار پڑ گیا. بعد میں وہ گھبرا کر کے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پور کو خود اپنے ہاتھ کینچی لے کر کے کٹ کر لیا اور پورا خون بہہ گیا. خودکشی کر کے وہ مر گیا. طفیل بن عامر دوسی نے اسے خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ تو اس شخص نے کہا غفر علی بہجرتی الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہجرت کر کے آیا ہوں، میری اس ہجرت کی وجہ سے میرے رب نے مجھے معاف کر دیا. واقعہ طویل ہے. تو اس حدیث میں بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ ہجرت کرنے کی وجہ سے مہاجر کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو مہاجرین صحابہ جو مکہ سے حبشہ ہجرت کیے یا مدینہ ہجرت کیے، ان کی بڑی قربانی ہے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. مہاجرین صحابہ نے، ان میں سے بعض ایسے صحابہ تھے جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کو، خاندان کو، قبیلے کو، بیوی بچوں کو، اپنی زمین جائیداد، اپنا وطن، سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے، اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے، دین پر آسانی سے عمل کرنے کے لیے انہوں نے ہجرت کی. اس لیے قرآن مجید میں کئی مقام پر اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں، اور احادیث کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین صحابہ کی بڑی فضیلت بیان کی ہے. تو جب مکے کے اندر کفار و مشرکین کی طرف سے صحابہ کرام پر ظلم و ستم بڑھنے لگا تو اس وقت صحابہ کرام، بعض صحابہ پہلے حبشہ ہجرت کی ہے، اس کے بعد پھر دوسری ہجرت مدینہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کفار و مشرکین کی طرف سے ظلم و ستم بڑھنے لگا
تو اجازت مانگی، اے اللہ کے رسول اب ہم مکہ سے باہر جانا چاہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابھی تھوڑا انتظار کرو، اور مجھے امید ہے کہ مجھے ہجرت کی اجازت اللہ رب العالمین کی طرف سے ملے گی. تو اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش رہے اور ہجرت کی تیاری میں لگ گئے، اس امید کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کی اجازت رب العالمین کی طرف سے ملے گی تو میں آپ کے ساتھ ہجرت کے لیے جاؤں گا. کہتے ہیں کہ میں 2 اونٹنیاں خریدا اور ان کو اپنے گھر میں رکھ کر کے ان کو پالنا شروع کر دیا تاکہ اس پر سوار ہو کر کے ہم ہجرت کا سفر کریں گے. کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر ہمارے گھر یا تو صبح آتے یا تو شام میں آتے تھے، لیکن جس ہجرت کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اجازت ملی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دوپہر میں سخت دھوپ کا وقت تھا، ایسے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھا تو سمجھ گئے کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف معمول دوپہر کے اس وقت اس گھڑی میں ایسی دھوپ میں آپ ہمارے گھر آ رہے ہیں، ضرور کوئی اہم مسئلہ ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے تو آپ نے کہا کہ ابو بکر میں کچھ تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں، تمہارے پاس اگر کوئی ہے تو ان کو باہر بھیج دو. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بے فکر رہیں، ہمارے پاس ہماری 2 بیٹیاں ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کوئی تیسرا نہیں ہے. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے. یہ سنتے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سوال کیا الصحبہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہجرت کی اس مبارک سفر میں کیا مجھے آپ کی صحبت آپ کے رفاقت کا شرف حاصل ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے حد خوش ہو گئے اور اتنا خوش ہوئے کہ ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس کے بعد کہا اللہ کے رسول میں نے اس سفر کے لیے 2 اونٹنیاں پال رکھی ہیں اور ان دونوں میں سے آپ جسے چاہیں جو چاہیں منتخب کر لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اسے قیمت سے لوں گا. تو اس کے بعد آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے نکلتے ہیں. یہاں آپ دیکھیے اس مبارک سفر میں جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی قربانیاں ہیں، یہ سفر کوئی معمولی سفر نہیں تھا، یہ سفر بڑا کٹھن سفر تھا اور بہت ہی تکلیف دہ سفر تھا. اور اس سفر میں جیسے ہی کفار مکہ کو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت یہاں سے نکل چکے ہیں مکے سے، تو انہوں نے آپ کے پیچھے لوگوں کو لگا دیا آپ کے تعاقب میں اور ایک بھاری انعام کا اعلان کر دیا، اور مشرکین مکہ آپ کے تعاقب میں آپ کی تلاش میں نکل گئے اس بھاری انعام کو حاصل کرنے کے لیے. اس وقت جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس تاریخی سفر میں قربانیاں ہیں، وہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے ان کی اولاد کی بھی بڑی قربانیاں ہیں. آپ دیکھیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں نے جلدی جلدی اس سفر کے لیے توشہ تیار کیا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سفر ہجرت کے لیے توشہ تیار کیا. اسماء رضی اللہ تعالیٰ جب توشہ تیار ہو گیا اور توشہ دان میں رکھ دیے تو دوسری بیٹی عائشہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی کمر بند ازار بند کو کاٹ کر کے آدھی کو ازار کے لیے استعمال کیا اور آدھے سے انہوں نے توشہ دان کے منہ کو باندھا. اس لیے اسماء رضی اللہ تعالیٰ کو ذات النطاقین کہا جاتا ہے. تو یہ آپ کی 2 بیٹیوں کی قربانی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے مکہ سے اور سیدھے غار ثور میں گئے اور وہاں جا کر کے چھپ گئے تاکہ مشرکین تلاش کرنے پر بھی آپ کو نہ پا سکیں. غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ دونوں 3 رات چھپے رہے. اب دیکھیے یہاں پر 3 رات کا معاملہ ہے اور ایک بہت ہی مشکل جگہ ہے. اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر انہوں نے کیا کیا، یہ 3 راتیں غار ثور کے دہانے پر اس کے منہ پر باقاعدہ رات بھر پہرے دار کی حیثیت سے رات گزارتے تھے اور وقت سحر صبح کے قریب وہاں سے خفیہ طور پر نکلتے اور مکے میں آ کر صبح کرتے اور
ایسا محسوس ہوتا کہ انہوں نے مکے ہی میں رات گزاری ہے اور مکے میں سلوک کیے اور رات بھر وہاں غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے اور پہرے داری کرتے تھے، اور دن بھر کافروں کفار مکہ کی مختلف مجلسوں میں جاتے اور کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو سازشیں کرتے، جو منصوبے بناتے تھے، ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے ان کی خفیہ سازشوں کو سنتے اور دن بھر پورے حالات کا جائزہ لیتے اور رات میں جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رپورٹ پیش کرتے تھے۔ یہ آپ کے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر کا کارنامہ ہے۔ اسی طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ کا کردار یہ تھا اس سفر ہجرت میں کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بکریوں کو چرانے کا کام کرتے تھے۔ بکریاں چرا کر کے جب شام کے وقت واپس لوٹتے تو واپس ہوتے ہوئے وہ سیدھے غار ثور جاتے اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بکریوں کا دودھ پلاتے اور پھر وہاں سے مکہ اپنی بکریوں کو واپس لے کر کے آتے تھے۔ اس طریقے سے تینوں رات آپ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ نے آپ کو دودھ پلانے کا انتظام کیا، اور یہاں سے غار ثور سے 3 رات قیام کر کے وہاں سے آگے مدینہ جانے کے لیے، ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی جو عام شاہراہ ہے، عام راستے آپ کو پتا تھے، لیکن جو خفیہ راستے ہیں ان راستوں کا پتہ نہیں تھا۔ اس سفر ہجرت میں خفیہ راستوں سے سفر کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بطور اجرت پر ایک کافر آدمی کو، ایک مشرک آدمی کو جس کا نام عبداللہ بن اریقط تھا، اس کو اجرت پر رکھ لیا تھا جو خفیہ راستوں سے ان کو مدینہ پہنچاتا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غار ثور کی ان 3 راتوں میں جب تک مقیم تھے، مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے ان میں سے ایک گروہ ان کے پاس پہنچ گیا اور یہاں تک کہ غار ثور کے تہانے پر پہنچ گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے کہ اگر ان میں سے کوئی اپنے قدم کی طرف نیچے دیکھے گا تو اس کی نظر ہمارے اوپر پڑ جائے گی اور وہ ہم کو پکڑ لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا اظہار بھی کیا، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تمہارا کیا گمان ہے، کیا خیال ہے ان 2 لوگوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے، یعنی ہم 2 لوگ ہیں لیکن تیسرا یہاں اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کا علم، اس کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی اور اللہ تعالیٰ ضرور ہماری حفاظت کرے گا، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں ذکر کیا ہے، ثانی اثنین اذ ہوا فی الغار اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ 2 میں سے دوسرے، ثانیہ اثنین سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ ظاہر ہے کہ غار میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ثانیہ اثنین کہا گیا، یعنی 2 میں دوسرے تھے۔ اور جب وہ غار میں تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صاحب کہا گیا، اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، آپ کی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک اور بڑا کردار ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر غار ثور کی طرف چلے گئے تو قریش کا ایک گروہ تلاش کرتے کرتے ہمارے گھر سرے آیا کہ ابو بکر صدیق کے گھر ہو سکتا چھپے ہوں، تو اور اس میں ابو جہل پیش تھا، وہ آگے بڑھ کر کے آیا اور اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے بنت ابو بکر، اے ابو بکر کی بیٹی تمہارا باپ کہاں ہے؟ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے والد کہاں ہیں۔ تو اس وقت ابو جہل نے غصے میں آ کر کے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا زور سے تھپڑ ان کے رخسار پر مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی۔ تو ہجرت مدینہ کی اس سفر میں جہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بے شمار قربانیاں ہیں، وہیں ان کی اولاد کی اور ان کے خانوادے کی بڑی قربانیاں ہیں۔ غار ثور سے پھر نکلتے وقت راستے میں ایک بکریوں کے چرواہے سے ملاقات ہوئی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سے اجازت لے کر کے دودھ لیا اور خود پیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلائے۔ اسی طرح سے بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی جو انعام کی لالچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے تھے، لیکن جب آپ سے ملاقات ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا تو بریدہ بن حصیب اسلمی، آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے آدمی کو ہدایت دیتا ہے، وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے انعام کی لالچ میں
قریش کی طرف مکہ مشرکین مکہ کی طرف سے نکلے تھے، لیکن جب ملاقات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا تو خود اسلام قبول کیے اور اپنی قوم کے 70 یا 80 افراد کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے، اور بریدہ بن حسین اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ پہنچے۔ اس طریقے سے مدینہ کا یہ سفر جو ہجرت کا بڑا تاریخی سفر ہے، اور اسلامی کیلنڈر اسی تاریخی سفر ہجرت کی سفر سے منسوب کیا جاتا ہے، تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ پہنچتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو فضائل اور مناقب ہیں، ان میں سے ان کی عظمت کا ایک بڑا پہلو یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اس سفر میں تنہ طرح وہ اکیلے تھے، اور یہ اعزاز، یہ شرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کی اس سفر میں اپنے ساتھ جس کا انتخاب کیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یار غار بھی کہا جاتا ہے کہ غار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تنہ طرح تھے۔ اللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے اور ان کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔